بس یہ مقام ہے یتیم کی پرورش کرنے والے کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور ہاتھ پھیرنے والے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کو، اس کا خیال رکھنے والے کو، اس بچے کے سر کے بالوں کے برابر اس کی نیکیوں کو شمار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس بات پر لڑتے تھے اور حریص رہتے کہ یتیم کی پرورش کریں۔ اگر کوئی یتیم ہوتا تو کہتے کہ میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرا کہتا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، تیسرا کہتا کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ اور وہ اس بات پر وہ لوگ حریص تھے کہ جنت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں جگہ ملے۔ اور جو وہ یتیموں کو پالتے تھے تو بڑے آسان رنگ میں ان کی تربیت کرتے تھے، ان کے بچوں کی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے تھے۔ پھر یہ کہہ کر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ کہ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یتیموں کو پالنے والوں کو بڑا بھائی کہتی کہ وہ چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ادا کریں، ان بڑے بھائیوں کی طرح جو حقیقت میں چھوٹے بھائیوں کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ بعض بڑے بھائی بھی چھوٹے بھائیوں سے ظلم کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بڑا بھائی بن کر ان کا حق ادا کرو، بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو تعلیم و تربیت کے بعد ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ہر طرح کی مدد کرو۔ اگر تمہارے پاس مالی وسائل ہیں تو ان کی مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے تو کرو، تاکہ وہ اپنے کاروبار خود میں یا اور کسی لحاظ سے ان کی مدد کرنی پڑے تو کرو۔ اس طرح کرو جس طرح بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی کرتے ہیں، اور بے نفس ہو کر یہ خدمت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ہر جگہ موجود ہونے کا احساس دلا دیا، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔ بس اپنے سلوک ان یتیموں سے انہیں معاشرے کا بہترین حصہ بنانے کے لیے کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو ضرورت مند ایسے ہیں کہ یتیم کی صحیح طرح کفالت نہیں کر سکتے، ان کو اجازت دے دی کہ ان کی ضرورت کے مطابق اگر یتیم کا مال ہے تو اس میں سے خرچ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر پالنے والے کے یا اس نگران کے بھی اپنے وسائل نہ ہوں اور یتیم کا مال بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ جانتا تھا کہ نیک خواہشات کے باوجود تم نہیں کر سکتے، اس لیے یہ تمہیں اجازت دے دی، یہ تم اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو کہہ کر کہ جماعتی نظام سے رجوع کرو، جو ارباب حل وقت ہیں ان سے رجوع کرو اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ مقصود یتیم کی تعلیم و تربیت ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں۔ اس لیے اگر جماعت کی مدد کی ضرورت ہے تو جماعت کو آگاہ کرو۔ پھر یتیم کی تکریم اور عزت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ خبردار در حقیقت تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اور اس عزت نہ کرنے اور بعض دوسری نیکیوں کو نہ بجا لانے کی وجہ سے عذاب کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، بس وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ اس آیت میں ایسے بے دینوں کا ذکر ہے جن کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھتکارتے ہیں علاوہ اور نشانیوں کے۔ بس یہ ایک ایسی برائی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے جو معاشرے کی گراوٹ اور بربادی کی علامت ہے۔
بس اعلیٰ معاشرے کے قیام کے لیے اس برائی کو دور کرنے کی بہت کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ یتیموں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے سے قربانی کا مادہ جماعت میں سے ختم ہو جاتا ہے، اور یتیموں کی ترقی کرنے سے یتیم جو ہیں ان کی ترقی میں روک بن جاتا ہے اگر ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے، انہیں محروم کر دیتا ہے آگے بڑھنے سے، اور اگر اس کا صحیح طور پر سد باب نہ کیا جائے تو امیر غریب کے فاصلے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پرامن معاشرے کے بجائے فسادی معاشرہ جنم لینا شروع کر دیتا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کو انسانوں کے حقوق کی ادائیگی نہ صرف پسند ہے بلکہ ایک مومن کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یتیموں کی کس طرح پرورش کرتے ہیں۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کرتے ہیں، معاشرے کے محروم طبقے کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور کھانے کا انتظام کیا ہے؟ ان کی تربیت اور پرورش کا انتظام، تعلیم کا انتظام، اور باوجود اس کے کہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں یا بہتر مالی حالت کی خواہش رکھتے ہیں، اتنے اچھے حالات نہیں ہوتے گو کہ مناسب گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن قربانی کرتے ہوئے یتیموں کا حق ادا کرتے ہیں۔ بس چاہت ہوتے ہوئے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ بتا دیا کہ بچا کچھ نہیں دیتے وہ اپنا، بلکہ وہ چیز دیتے ہیں جو ان کی چاہت ہے، جو ان کی پسندیدہ چیز ہے۔ یہ اصل قربانی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز قربان کی جائے تاکہ معاشرے کا محروم طبقہ اس محرومیت سے نکل کر برابری کے درجے پر آ جائے، اس کو بھی آگے بڑھنے کے مواقع فراہم ہو جائیں۔ بس یہ وہ خوبصورت معاشرہ ہے جس کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین اور ہدایت فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر بہت زور دیا کرتے تھے، ایک حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک اس سے اس طرح کی دو اور حدیثیں میں پیش کرتا ہوں جو یتیم کی پرورش کرنے والے کے مقام کو پتہ دیتی ہیں، ان سے ملتی جلتی۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 یتیموں کی کفالت کی وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو قائم اللیل صائم النہار ہو اور اس نے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار سونتے ہوئے گزاری ہو، اور وہ دونوں جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں اور آپ نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ بس ایسے جو یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں ان کا مقام ایسا ہی ہے جس طرح وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہیں اور روزے رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر مالک بن حارث اپنے خاندان کے ایک شخص کی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمان والدین کے یتیم بچے کو اپنے کھانے پینے میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ امداد کا محتاج نہ رہے تو اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ یہ حقیقی پرورش ہے کہ اپنا جیسا کھانا پلانا، ضرورت کا خیال رکھنا اور اسے اس مقام تک پہنچانا جہاں سے وہ خود اپنی ترقی کے راستے تلاش کرتا چلا جائے، یعنی معاشرے کا بہترین حصہ بن جائے۔
اور یہ خوشخبری پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔